بھیا یہی میں خبر پاس صبح آؤں گی بھیا یہی میں خبر پاس صبح آؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاس پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاس پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھڑ گئی ہوں میں بھائی حسین کہہ دوں گی چھڑ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن ارے چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دو نا یہاں بیر ظلم نان ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں روزے بنانا جان کے اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کی اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آخر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار بولی لپٹ کے خبر بھائی کو کھو کے زینب ناش بھائی کو کھو کے زینب ناش بھائی کو کھو کے زینب ناش اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے اماں حسین مر گئے دل زندگی سے زینب مزتر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے لاشے پر میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گنا بخار میں اس کو پنایا تھا توخے گنا بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پر ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر اماں سوائے شکر نہیں بلوایا تھا یزید نے اماں سکینہ مر گئی زندان اماں سکینہ مر گئی زندان اماں سکینہ مر گئی زندان اے اماں ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت
پر بٹھلایا تھا ہمیں، سرتشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں۔ حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی، اماں میں سر کلے اسی، اماں میں سر کلے اسی کے گھر گئے، اماں پھرا کے کوفے میں، پھر ہم کو کو بکو سرننگی سوئے شام ہمیں لے چلے عدو، پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کشادہ منہ، بازاریوں میں بازاریوں میں شوریہ ہوتا، بیٹی علی کی زینب دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک گزارش بھی ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو ادھر بھی کچھ جگہیں آپ حضرات جو آنا چاہیں ادھر آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے بطفیل شہادہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
اس برس پھر یہ شرف حاصل ہوا کہ مولا کی اس نوکری کو انجام دیا جائے، اور اس سال آپ کے سامنے یہ جتنی مجالس بھی خطاب کرنا مقصود ہیں، اس سال کے جو حالات عالمی پیمانے کے اوپر ہمارے آپ کے سامنے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس گفتگو کے لیے مجلس سرکار سید الشہداء سے بڑھ کے نہ کوئی وسیلہ ہے نہ کوئی راستہ ہے، اس لیے کہ فرش اعضاء صرف فرش اعضاء نہیں ہوتا ہے، فرش اعضاء فرش شفا بھی ہوتا ہے، ذریعہ شفا بھی ہوتا ہے۔ ضرورت ہے یقین بر معصوم عالم، یقین بر عظمت مجلس، یقین بر ذکر اہل بیت، اس لیے کہ وہی سلسلہ ہے کہ یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، کہ وہ جس کا نام ہی دوا ہے اور وہ جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزوں، آج سے سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا، اور انشاءاللہ اگر آپ متوجہ ہوں گے تو کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور اس عنوان کے لیے، اس موضوع کے لیے، اس ٹاپک کے لیے میں نے قرآن کے سورہ قمر کی جس 15ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت سے پہلے خداوند عالم نے سورہ قمر میں جناب نوح کی قوم کا ذکر کیا، اور قوم نوح کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، قوم نوح کی بے عملی اور بے ادبیوں کا ذکر کیا، پھر جناب نوح کے سفینہ نجات بنانے کا ذکر کیا، اور یہ تمام تر قوم نوح کے اوپر عذاب کے ذکر اور عتاب کے ذکر کے بعد اور ذریعہ نجات یعنی کشتی نجات کے ذکر کے بعد اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمام قرآن پڑھنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہے کوئی جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے۔ ذرا آپ قرآن کا یہ لہجہ دیکھیں کہ بہت مختصر سے لفظوں میں ایک نصیحت کی دعوت دی گئی، اور یہ نصیحت کی دعوت اللہ نے نعمتوں کے ذکر کے بعد نہیں دی ہے، یہ نصیحت کی دعوت عذاب کے ذکر کے بعد دی ہے، عتاب کے ذکر کے بعد دی ہے۔ قرآن میں مسلسل اللہ نے جیسے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، ویسے ہی قرآن میں مسلسل عذاب و عتاب کا ذکر بھی ہے۔ کہیں سیلاب کے عذاب کا ذکر ہے، کہیں پتھروں کی بارش کا ذکر ہے، کہیں طاعون کے پھیلنے کا ذکر ہے، کہیں پانی کے خون ہو جانے کا ذکر ہے، کہیں زمینوں کے دھس جانے کا ذکر ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے عذابوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ عذابوں کا ذکر ہونا، اور عذاب کے ذکر کے بعد دعوت نصیحت کا دیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو اگر تم نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو نزول نعمت کا سبب سمجھو، ویسے ہی ہم نے جو یہ عذاب کا ذکر کیا ہے، تو اگر تم عذاب سے پناہ چاہتے ہو تو عذاب کے اسباب کو سمجھو کہ آخر اللہ کی جانب سے عذاب کیوں نازل ہوتا ہے۔ یہ ذرا سی تمہید ہے، اگر آپ متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ بات کسی نتیجے تک پہنچے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، عتاب کیوں نازل ہوتے ہیں۔ بھائی عذاب بھی من اللہ ہے، اور اللہ کی جانب سے عذاب کا آنا، عتاب کا آنا ایک دعوت نصیحت ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، یوں وہ قادر و قدیر بھی ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ علیم و خبیر بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ قرآن میں جس آیت پہ زور دیا گیا وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور 114 سوروں میں 113 سورے بغیر بسم اللہ کے شروع نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زور دیا گیا۔ عزیزو، اس کے دو سبب ہیں۔
یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا گیا اور حدیثوں میں سب سے زیادہ زور دیا گیا، اس کا ایک سبب تو یہ ہے، بھئی جملہ و گفتگو کا آغاز ہوگا، ایک سبب تو یہ ہے کہ اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو بصارت کے ساتھ، بصیرت سے دیکھیے تو اس میں جو نقطہ با ہے وہ صرف نقطہ نظر نہیں آتا ہے، مولا علی کا قصیدہ نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، سنیے گا اور غور سنیے گا ذہن گرامی، یہ ذرا سی تمہید ہے، انشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے تو کسی نتیجہ خیز گفتگو تک بات پہنچے گی کہ سب سے زیادہ بسم اللہ پر زور دیا گیا، اس لیے کہ بسم اللہ کا نقطہ مولا علی نے فرمایا کہ انا نقطہ تحت البا، کہ میں بے کا وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے موجود ہے۔ سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زور دیا گیا، اس لیے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور اس صفت کا نام ہے صفت رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ جو زور دیا وہ اس آیت پر زور دیا، اور اس میں اللہ نے ایک صفت کا ذکر کیا، مگر ایک صفت کا ذکر ایک لفظ کے ذریعے نہیں ہوا، دو لفظوں کے ذریعے ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت ایک ہے، لفظ دو آئے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ توجہ سنیے گا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے مختلف مقامات پر اپنی مختلف صفتوں کا ذکر کیا، کہیں قدرت کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے علم کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی جباریت کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی قہاریت کا ذکر ہے، لیکن عزیزان گرامی میرا چیلنج ہے کہ جب اپنی ایک صفت رحمت کا ذکر کیا تو ایک لفظ کے ذریعے نہیں، دو لفظ رکھے، ایک لفظ رحمان اور ایک لفظ رحیم۔ بھائی جب قدرت کا ذکر ہوا، اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھائی یہ قدرت کا ذکر ہوا، لیکن جب قدرت کا ذکر ہوا تو اللہ نے صرف قدیر کہا، اپنے کو قادر و قدیر نہیں کہا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، صرف ایک لفظ قدیر آیا، قادر و قدیر نہیں۔ جب علم کا ذکر کیا تو اپنے کو صرف علیم کہا، عالم و علیم نہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، بھائی علم کی صفت بیان ہوئی تو ایک لفظ کے ذریعے، صفت قدرت بیان ہوئی تو ایک لفظ کے ذریعے، صفت قہاریت بیان ہوئی تو ایک لفظ کے ذریعے، مگر جب صفت رحمت بیان ہوئی تو ایک لفظ کے ذریعے نہیں، دو لفظوں کے ذریعے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایک صفت کے لیے دو لفظ آئے، اور یہ دو لفظوں کا آنا بتا رہا ہے کہ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں قہار و جبار بھی ہوں، لیکن میں عذاب کے دروازے بعد میں کھولتا ہوں، اپنی رحمت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزوں گفتگو کو آسان کر رہا ہوں، اللہ اپنی رحمت کا ذکر کر کر کے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ وہ عذاب کے دروازے بعد میں کھولتا ہے، لیکن اس کی رحمت کے دروازے پہلے کھلے رہتے ہیں۔ بھائی سب سے زیادہ اپنی صفت رحمت پر زور دیا اور گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ بھائی عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے آتے ہیں، اطاعت بھی اللہ ہی کی جانب سے آتے ہیں، لیکن اللہ عذاب بھیجنا نہیں چاہتا۔ اللہ کو اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندوں پر عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، عذاب آتا اسی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، آج کی گفتگو ساری تقریروں کی تمہید ہوگی۔ بھائی شریعت میں حکم نکاح بھی ہے، شریعت میں حکم طلاق بھی ہے۔ بھائی اللہ کو نکاح پسند ہے، طلاق پسند نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ تو شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور حکم طلاق بھی ہے۔ طلاق کی اجازت ہے مگر طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ طلاق کی اجازت ہے مگر طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ نکاح کے لیے پڑھیے تو نکاح کے لیے سینکڑوں حدیثیں ملیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب دیا جائے گا، جو غریب لڑکی کی مدد کر دے نکاح میں اسے اتنا ثواب دیا جائے گا، جو مہر کا انتظام کرے اسے اتنا ثواب دیا جائے گا، جو جہیز کا انتظام کرے اسے اتنا ثواب دیا جائے گا۔ بھائی نکاح کے لیے تو حدیثوں پر حدیثیں ہیں کہ جو نکاح میں مدد کرے اسے اتنا ثواب، جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب۔ آپ کوئی ایک حدیث دکھائیے کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب، یا جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، دیکھیے بات قابل غور ہو جائے گی، صرف آپ کے ذہن کو اپنے ذہن سے میں جوڑ رہا ہوں۔ نکاح کے لیے حدیثوں پر حدیثیں ہیں، لیکن طلاق کے لیے آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب، جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ بھائی نکاح اللہ کو پسند ہے، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے خود نبی سے کہا کہ میرے نبی اگر آپ کی یہ بیویاں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اگر آپ ان کو طلاق دے دیجئے گا تو ہم ان سے بہتر دیں گے۔ تمہید تمام ہو گئی، گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار طلاق دیا ہے، حکم طلاق نہیں دیا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پوری توجہ سنیے گا، اختیار طلاق دیا، یہ کہا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اچھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، بھائی قرآن میں موجود ہے کہ نبی کی، آئیے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ذاکر اہل بیت توسی صاحب کے مرتبے یقیناً بلند ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں عمل کر کے نہیں گئے، خیر عمل کر کے گئے۔ اور بہرحال ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہی ورثہ ملا ہے۔ ہمارے فارخلیتا بھائی بیٹھے، اس وقت میں ان کی خدمت میں تعزیت نہیں پیش کروں گا، بلکہ یہ خود میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کے ذہن میں 8ویں امام کی حدیث ہے کہ پسر شبیب جب کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے روئے۔ سنیں عزیزان گرامی، اللہ درجات بلند فرمائے، جوار معصومین میں، جوار سرکار سید الشہداء میں جگہ ملے۔ انہیں ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا، آپ بھی قبلہ تشریف لے آئے کہ اللہ کو رحم کرنا پسند ہے، عذاب بھیجنا پسند نہیں۔ عذاب بھیجتا ہے وہ، لیکن پسند نہیں اسے، جیسے نکاح پسند ہے طلاق پسند نہیں۔ اسی لیے نبی تک سے کہا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیجئے تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نبی کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ بیان نہیں ہے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ کہا دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اچھا قرآن نے دعویٰ کیا ہے نا کہ ہر خوش کو تر قرآن میں موجود ہے، تو اگر اس آیت کو دیکھیے تو آیت نہیں ہے، یہ ECG رپورٹ موجود ہے۔ کیا بتایا کہ آپ کی بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ کہا اگر آپ طلاق دے دیں، یہاں پر اختیار طلاق دیا ہے، قبلہ بیٹھیں، حکم طلاق نہیں ہے۔ بھائی ایک لفظ ہے حکم اور ایک لفظ ہے اختیار۔ نبی کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا، حکم نہیں دیا۔ حالانکہ نبی کو حکم بھی دیے، قرآن پڑھیے، نبی کو حکم بھی دیے، لیکن طلاق کا اختیار ہے، حکم نہیں۔ مگر جب اہل بیت کی مودت کی بات آئی، بھئی اب صاحب بیدار ہو جائیے گا، وہاں پر حکم دیا، اختیار نہیں۔ جب مولا علی کی ولایت کی بات آئی تو وہاں پر حکم دیا، پہنچا دیجئے وہ جو نازل کیا جا چکا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چاہے علی کی ولایت پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ، چاہے اعلان کرو چاہے اعلان نہ کرو، چاہے پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ۔ وہاں حکم دیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
سنیے گا ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ اہل بیت کی مودت کے لیے حکم دیا ہے، اختیار نہیں دیا. مولا علی کی ولایت کے لیے خدا کے لیے ذرا متوجہ ہو جائیے. نبی کو حکم دیا گیا، اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کی ولایت کا اعلان کرو چاہے نہ کرو، چاہے ہاتھوں پہ اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، چاہے کجاووں کا ممبر بناؤ چاہے نہ بناؤ. وہاں تو چٹیل دھوپ میں کہا اگر یہ نہ کیا تو رسالت باقی نہ رہے گی. کیا تو نہیں آپ وہاں پر حکم دیا، اختیار نہیں. اسے بھی چھوڑیے، خیبر میں علی کو پکارنے کا اختیار نہیں دیا، وہاں حکم دیا کہ ناد علی. کیا تو نہیں آپ توجہ ہے کہ نہیں؟ ناد علی مظہر جائے. خیبر میں اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کو بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو. وہاں حکم دیا کہ ناد علی مظہر جائے، پکارو اس علی کو جو مظہر ہے عجائب کا. اچھا کس لفظ کے ذریعے دیا؟ ناد علی. کیا لفظ آیا؟ ناد. کیا لفظ آیا؟ ناد. آج جمعے کا روز ہے اور قرآن میں سورہ جمعہ موجود ہے. مجھے بتائیے سورہ جمعہ کی اذان کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کیا لفظ آیا ہے؟ لفظ اذان نہیں آیا ہے. سورہ جمعہ کے لیے لفظ ہے کہ جب جمعے کے لیے ندا دی جائے. ارے کہاں ہے آپ؟ یہ نہیں کہا جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، کہا جب جمعے کے لیے ندا دی جائے. جمعے کی اذان کو اذان نہیں کہا، ندا کہا. علی کو پکارنے کے لیے لفظ رکھا ناد علی. ارے بھائی علی کو بلانے کے لیے لفظ ناد رکھا، جمعے کی اذان کے لیے لفظ ندا رکھا اور فرق سمجھایا کہ جس کے ذریعے نمازیوں کو پکارا جائے اسے ندا کہتے ہیں اور جس کے ذریعے علی کو پکارا جائے اسے ناد علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، طلاق کے لیے اختیار دیا، حکم نہیں دیا. بس بات مکمل ہو رہی ہے. تمیز ذرا طولانی ہو گئی لیکن بات مکمل ہو گئی. طلاق کے لیے اختیار دیا ہے، حکم نہیں. اہل بیت کی مودت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں. مولا علی کی ولایت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں. مولا علی سے مدد مانگنے کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں. طلاق کے لیے اختیار ہے، حکم نہیں. بھائی حکم کہاں ہوتا ہے اور اختیار کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بندوں کی پسند ہوتی ہے وہاں اختیار ہوتا ہے، اور جہاں خدا کی پسند ہوتی ہے، ارے خدا کے لیے جہاں کے سنیے گا بھائی، جہاں بندوں کی پسند ہو وہاں اختیار، اور جہاں خدا کی پسند ہو وہاں پر حکم. مودت اہل بیت خدا کی پسند ہے. تو جو فرمائیے گا حکم دیا علی کی ولایت خدا کی پسند ہے، حکم دیا علی کو پکارنا خدا کو پسند ہے، حکم دیا مگر طلاق بندوں کی پسند ہے. وہاں پر حکم نہیں دیا، اختیار دیا. ارے طلاق بندوں کی پسند کا نام ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب اگر وہ ایسی تھی تو نبی نے طلاق کیوں نہ دی؟ ارے تو نبی خدا کی پسند پر چلنے والے کو کہتے ہیں، بندوں کی پسند پہ چلنے والے. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور سنیے گا تو عذاب بھیجنا بس تمہید تمام ہو گئی. اللہ کو پسند نہیں ہے، رحم کرنا پسند ہے، لیکن پھر عذاب کیوں آتی ہے؟ بھئی آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اس تقریر کو، اس گفتگو کو، جس کی آج تمہید کی گفتگو ہے، سمجھنا ضروری ہے. عذاب کے دو قانون ہیں. عذاب دو وجہوں سے آتا ہے، ظاہر. عذاب یا تو تب آتا ہے جب کوئی معصوم بد دعا کر دے. میں اب دیکھتا ہوں آپ کی توجہ میرے ذہن سے وابستہ ہے کہ نہیں. عذاب یا تو تب آئے گا جب کوئی معصوم بد دعا کر دے، اور یا عذاب تب آئے گا جب کوئی خود ہی اپنے لیے عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دے. آپ کا ذہن جڑا ہی ہوا نہیں میرے ذہن سے.
میں پھر عرض کروں، عذاب یا تو تب آئے گا جب کوئی معصوم بد دعا کر دے، اور یہ عذاب تب آئے گا جب کوئی خود اپنے لیے عذاب طلب کر لے، عذاب کی مانگ کر لے، عذاب کی ڈیمانڈ کر لے۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ قوم نوح پر تب عذاب آیا جب نوح نے بد دعا کی۔ بھئی ذرا میرے ذہن کے قریب آئیے گا، قوم نوح پر تب عذاب آیا جب نوح نے بد دعا کی، اور غدیر میں حارث پر کیا سنایا، تب عذاب آیا جب اس نے عذاب کی مانگ کر لی۔ صلوات ہے جب محمد و آل محمد۔ بھائی اس نے خود ہی تو عذاب کی مانگ کی۔ اب دیکھیں علی کے چاہنے والوں میں اور علی کے دشمنوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہم ابو تراب پسند ہیں اور وہ عذاب پسند نہیں۔ کیا سنایا، اس نے اپنے لیے عذاب طلب کیا کہ اگر مولا علی کو اللہ نے بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب آئے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی اس نے عذاب مانگا، قرآن کہہ رہا ہے ویسے اس پہ عذاب آیا۔ حالانکہ جناب نوح نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا مگر فوراً عذاب نہیں آیا۔ جناب لوط نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا مگر فوراً عذاب نہیں آیا، مگر جیسے ہی دشمن علی نے عذاب مانگا فوراً عذاب آ گیا۔ یہ پہلی ٹرین ہے جو لیٹ نہیں ہوئی۔ کیا سنایا بھائی، صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیے حارث نے عذاب مانگا اور فوراً آیا۔ جناب نوح نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا مگر فوراً نہیں آیا، تاخیر کی گئی۔ جناب لوط نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا، فوراً نہیں آیا، کچھ دن کی مہلت دی گئی۔ لیکن دشمن علی نے جیسے ہی عذاب مانگا ویسے ہی عذاب آ گیا۔ کیوں بھائی؟ جناب نوح کی قوم اللہ کا انکار کر رہی تھی، جناب لوط کی قوم اللہ کا انکار کر رہی تھی، مگر حارث نے اللہ کا انکار تو کیا نہیں۔ اب چاہے جیسے سنیے گا، وہ تو اللہ کا اقرار پہ اقرار کر رہا تھا کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا۔ وہ تو علی کا، مولا علی کا انکار کر رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ، جو تیرے منکر تھے ان پہ فوراً عذاب آتا، اور جو مولا علی کے منکر تھے ان کے عذاب کو ڈیلے کیا جاتا، ان کے عذاب میں تاخیر کی جاتی۔ لیکن معاملہ الٹا ہوا، اپنے دشمنوں کو موقع دیا، علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا۔ حقدار ہو کے سنیے گا، اپنے دشمنوں کو موقع دیا، مولا علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا۔ کیوں؟ پالنے والے وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی، وجہ یہ ہے کہ جو میرے دشمن ہیں، جو میرے منکر ہیں، ان پر جھوٹا ہی صحیح، ان کے پاس ایک بہانہ ہے، ایک سبب ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیوں مانے۔ ہائے ذرا بیدار ہو کے سنیے گا بھائی، اللہ کی آواز آئے گی، میرے دشمنوں کے پاس ایک جھوٹا ہی صحیح بہانہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے، جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیوں مانے، مگر علی کے دشمن کے پاس متوجہ ہوئیے گا، یہ جھوٹا بہانہ بھی نہیں۔ ارے مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا۔ اے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا۔ مجھے ستارے بناتے نہیں دیکھا، علی کی ڈیوڑی پر آتے تو دیکھا۔ مجھے مردے جلاتے نہیں دیکھا، علی کو ٹھوکر لگاتے تو دیکھا۔ ارے مجھے کعبے میں آتے نہیں دیکھا، علی کو کعبہ بساتے تو دیکھا۔ تو میرا انکار اندیکھے کا انکار ہے، علی کا انکار غدیر کے دیکھے کا انکار ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، سبب عذاب، اصل سبب عذاب انکار ولایت پاتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
بس عزیزان گرامی انشاءاللہ کل سے وضاحت کے ساتھ اسباب عذاب بیان کیے جائیں گے. قرآن میں یہ جو مسلسل عذابوں کا ذکر ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے اللہ کی نعمتیں صرف ماضی والوں کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک مل سکتی ہیں، ویسے عذاب بھی صرف ماضی والوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے عذاب آ سکتے ہیں. اب عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں، عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں، تو سبب عذاب کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے کہ جب عذاب آ جائے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن اگر ادھر متوجہ نہ ہوا آدمی تو پھر عذاب سے کوئی نہیں بچا پاتا، کوئی نہیں بچا پاتا. نوح جیسا نبی کہہ رہا ہے آجا میری کشتی میں، آواز لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. بھئی جناب نوح اپنے بیٹے کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ آجا میری کشتی میں، وہ نہیں آ رہا ہے، اور آواز آ رہی کہ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. پھر قرآن سبب عذاب بتا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے. بس یہ آخری بات سن لیں اور بھی مصائب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نوح کے بیٹے کا عمل نیک نہیں تھا. مجھے بتائیے نوح کے بیٹے کا عمل بد تھا کیا عمل بد تھا؟ بھئی جب عذاب آیا، عتاب آیا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. کیوں چڑھ گیا؟ جان بچانے کے لیے. نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے جان بچانے کی کوشش کی. مجھے بتائیے جان بچانے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی جان بچانا واجب ہے کہ نہیں؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جان بچانا کیا ہے؟ یا تو میں اونچا سننے لگا ہوں یا آپ دھیمے بولنے لگے ہیں. جان بچانا واجب ہے، ایسا واجب ہے کہ شریعت تو شریعت آج پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ جان بچانا واجب ہے. تبھی تو مرد بھی پردہ کیے بیٹھے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے احمد. آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے کیا عرض کیا؟ تو سنیں عزیزان گرامی، جان بچانا واجب ہے. جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا واجب ہے، ویسے ہی جان بچانا واجب ہے. تو نوح کا بیٹا جو پہاڑ پر گیا تو اس نے عمل بد کیا کیا؟ اس نے تو ایک واجب پر عمل کیا. کیا سنا ہے آپ؟ بھائی جیسے آپ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے تو یہ واجبی تو عمل کرتے ہیں. اگر یہ بات سن لیا آپ نے تو نوح کے بیٹے نے کون سا گناہ کیا؟ وہ بھی تو جان بچانے کے لیے گیا، واجب پر عمل کیا. اس پہ عذاب کیوں آیا؟ کہا اس نے واجب پر عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا. کیا سن رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ اس نے واجب پر عمل کیا مگر جو قرآن کی گائیڈ لائن تھی، کیا سن رہے ہیں؟ اس نے اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا. بھائی کیا گائیڈ لائن تھی؟ نوح کے دور میں جب عذاب آیا تو کیا گائیڈ لائن تھی؟ گائیڈ لائن یہ تھی جان بچانا واجب ہے مگر اس واجب پر عمل کرنا، لیکن کشتی کے اندر کرنا. سنیے بس گفتگو تمام ہے. اللہم صلی علی محمد. بھائی قانون یہ تھا کہ جان بچانا مگر کشتی کے اندر آ کے بچانا، پہاڑ کے اوپر جا کے نہ بچانا. تو جناب نوح کے دور میں ایک گائیڈ لائن ملی کہ جان بچانا واجب ہے مگر واجب پر عمل کشتی کے اندر ہوگا، کشتی کو چھوڑ کے نہیں ہوگا. اچھا اب جان بچانا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے. جس نبی نے بتایا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی نے بتایا اہل بیت کشتی نجات ہے.
بھائی اسی نبی نے بتایا اہل بیت کشتی نجات ہے. اب قانون یہ نماز پڑھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا, روزہ رکھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ, حج کرنا اہل بیت کو چھوڑ کے نہ کرنا, سجدہ کرنا اہل بیت کو چھوڑ کے نہ کرنا. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو وہی حشر ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا. اہل بیت کشتی نجات. اگر ان کو چھوڑ کے تم نے کوئی بھی واجب ادا کرنے کی کوشش کی, وہ نماز ہو, روزہ ہو یا جان بچانا ہو, کیا سنا آپ, کوئی بھی واجب ادا کرنے کی کوشش کی انہیں چھوڑ کے تو وہی حش ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا. نوح کے بیٹے کا کیا حش ہوا تھا؟ ڈوب گیا تھا. نہیں, یہی حش نہیں ہوا تھا. نوح کے بیٹے کا حش یہ ہوا تھا کہ نبی جیسا صاحب شریعت نہیں بچا پایا تھا. کیا سنایا, صلوات ہے جب محمد علیہ محمد. جو سبینہ نجات کو چھوڑ دے گا اسے صاحبان شریعت بھی نہ بچا پائے, صاحبان نبوت اور صاحبان رسالت بھی نہ بچا پائیں گے. بس عزیزو, آج یہ تمہیدی گفتگو تھی. انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے خدمت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے ریزنز کیا ہیں, اور بھی ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس وجہ سے ماضی والوں پر عذاب آیا وہی وجہ ہم میں بھی موجود ہو. عزیزو, محاسبے کی ضرورت ہے. عذاب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے کشتی نجات یعنی اہل بیت. جناب سیدہ پہ یقین رکھیے, مالک کونین پہ یقین رکھیے کہ فرش مجلس نہیں ہوتا, یہ فرش شفا ہوتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, وہ مسائل قریب تھی. وہ واقعہ یہ کہ جو بیٹھے جناب حسین ناصر امام حسین علامہ سید حسن انصاری علامہ جو اس طرز خطابت کے بانی تھے, انہوں نے واقعہ پڑھا کہ جناب حسین اپنی زندگی میں بھی طبیب تھے, جسے آپ ڈاکٹر کہتے ہیں, تو وہ طبیب تھے, حکیم تھے. اور اللہ نے امام حسین کی نصرت کے صدقے میں انہیں اختیار عطا کیا ہے کہ آج تک ان کا لقب طبیب لشکر حسینی. علامہ سید حسن انصاری پڑھتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور بیماری کی دوا نہ ملے تو آدمی ایک روزہ رکھے, اور روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کا ثواب افطار کے وقت جناب زہر کی روح میں ہدیہ کرے, اور بھی جناب زہر سے توسل کرے کہ عاشق حسین ناصر حسین آپ مجھے میرے مرض کی دوا بتائیں. تو انشاءاللہ زہر رات میں آئیں گے اور خواب میں اس مرض کی دوا بتائیں. یہ پڑھا تھا علامہ سید حسن انصاری صاحب. اور اس لیے ایک عورت تھی جس کا بھائی بہت بیمار رہتا, تو نہ جانے کتنے ڈاکٹر نہ جانے کتنے حکیموں کو دکھا چکی, تو کوئی اسے فائدہ نہیں ملتا مرض دوا سے. تو اس نے روزہ رکھا. وہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کا ثواب جناب حسین کی خدمت میں ہدیہ دیا, اور پھر آنسو بہائے, مولا حسین کے مسائل کا ذکر کیا, امام حسین کی غربت کا واسطہ کیا. وہ کہے جناب وہ ہے آپ کو مولا حسین کی 3 دن کی پیاس کا واسطہ, مجھے میرے بھائی کے مرض کی دوا.
سوچے میں انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو کروں. اس کے بعد رات میں جب میں سوئی تو اس نے دیکھا ایک میدان ہے, اس میدان میں بزرگ بیٹھے, وہ لوگ چاروں طرف سے کاغذ و قلم کی اور کاغذ و قلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کوئی تجویز کے دے رہے ہیں. جب قریب پہنچی تو دیکھا خون میں ڈوبے دینا جب نے سلام کیا, انہوں نے جواب میں سلام کیا, اس نے ہاتھ جوڑے, کہا حضرت آپ تو مولا حسین کی بے گھر بہن کا واسطہ, میرے بھائی کے لیے کوئی دوا بتا. تو جناب زہیر بہن نے سر اٹھایا, کہا میرے بھائی کے لیے مجھے دوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا حضرت کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اس کی دوا ہے وہ اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتا, وہ اس دوا کو چھوٹا ہی نہیں. اس عورت نے ہاتھ ہوئے, کہا حضرت آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہوگا, لیکن کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے بھائی کو کھلائی نہ ہو یا میرے بھائی نے کھائی نہ ہو. تو حضرت زہیر بہن نے کہا نہیں تو سمجھی نہیں, جو تیرے بھائی کی بیماری کی اصل دوا ہے وہ دوا کو چھوٹا ہی نہیں. اس عورت نے ہاتھ جوڑے کہا میں سمجھی نہیں وہ کون سی دوا ہے. تو جناب زہیر نے کہا وہ دوا کچھ اور نہیں ہے, مجلس حسین کا کمال ہے. امام حسین کی مجلس کا تبرک, اس کی آنکھ کھلی. اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اس نے آواز دی کہ بالکل صحیح دیکھا. دیکھیں جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں بھیڑ کا حصہ کون بنے اور میں کنارے کنارے نکل جاتا ہوں. میں نے اس لیے کبھی تبرک استعمال ہی نہیں کیا کہ میں کسی مسجد میں تبرک دیتی. اب یہ لوگ سمجھنا چاہیے یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سا ذکر ہے, یہ کون سے مخدوم ہے, یہ کون سے دیکھا ہے, یہ کون سے غریب ہے, یہ کیا کیا ہے. اللہ آپ پر جناب سیدنا کی دعا کا سایہ رکھے. قاضی جناب عباس علیہ السلام کا سایہ رکھے سب پر. قابل تعریف ہوا کہ ابھی کا نہیں گزرا مگر آج بھی اتنی بڑی تعریف اوپر بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ابھی آپ کا دل رونے سے چار راز سے آپ اور اس سال کو اور مانتا ہے. اب اس سال کو لیکن آپ کا دل بڑا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل سن کے آپ ہوتے ہیں یہ سب آپ نے سنے, آپ کے آنکھوں سے دیکھے نہیں. آپ نے سنا ہے کہ بیوی کی مسئلہ کیوں رہی ہے, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ جیسا ہے وجہ جائے نہیں, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ مولانا کی سرپرست نہیں, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ مولانا حسین اپنی ماں کو غلط بنائے اماں لہو لہو میں آپ نے سنا ہے کہ بیمار کو بھی ناکے آپ نے سنا ہے کہ اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا. آپ نے سنا ہے کہ تیر مارا گیا. آپ نے سنا ہے لیکن ابھی وہ اتنی بار سن کے آپ کا رونے اور
ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا، وہ ابراہیم ابن مالک اشتر جن کے بغیر جناب مختار ثقفی کی تحریر مکمل ہوئی، اور ایک ابراہیم ابن مالک اشتر وہی ہے کہ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر وہ امام حسین بچپن کے دوست تھے، ویسے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس بچپن کے دوست تھے، اشارہ جیسے ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس حبیب ابن مظاہر ویسے ابراہیم اور جناب عباس آپ کو ابراہیم جناب مختار کا انتظام نہیں ہوا اور جناب عباس کی خبر پر دوڑتے ہوئے آئے